أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، تمام برائیوں اور تمام بے حیائیوں سے بچ کر رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ مرنے کے بعد ہم قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں. محترم حضرات، ایک انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے اس کی زبان ہی کافی ہے. اگر اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، اگر زبان کو اپنے کنٹرول میں نہ کیا، تو انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے اس کی زبان ہی کافی ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اسے کنٹرول میں رکھا، تو انشاءاللہ وہ آخرت کے دن کامیاب ہوگا. محترم حضرات، اگر زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو جسم کے تمام اعضاء بگڑ جائیں گے، اور اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو جسم کے تمام اعضاء بگڑنے سے بچ جائیں گے. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح ہے: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. جامع ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2407. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کر کے کہتے ہیں کہ اے زبان، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہم سب تیرے تابع ہیں. اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، زبان کی حفاظت کرنا. اگر تمہاری زبان خراب ہو گئی تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے، اور اگر زبان صحیح رہی تو جسم کے تمام اعضاء صحیح رہیں گے. اور یہ بات سچ ہے کہ پہلے انسان کی زبان بگڑتی ہے، پھر ہاتھ، پاؤں، سر، دانت سب بگڑ جاتے ہیں. ذرا آپ سوچئے کہ جھگڑے کی نوبت کب آتی ہے؟ پہلے تو میں ہوتی ہے، زبان چلتی ہے، پھر جھگڑے کی نوبت آتی ہے.
ایک انسان گھر میں اگر اپنے بیوی سے لڑائی کرتا ہے تو پہلے زبان ہی چلتی ہے، پھر مار پیٹ کی نوبت آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، اور لڑائی جھگڑے میں نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے اندر اپنے سر کو بھی استعمال کرتے ہیں، دانت بھی استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چلاتے ہیں، یعنی اگر زبان بگڑی تو جسم کے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہمارے جسم کی اعضاء بگڑنے نہ پائیں۔ لیکن اگر ہم نے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو نہ ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور نہ آخرت میں عزت پائیں گے۔ جس کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نام خراب ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں، بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں کہ کیا بولنے جا رہے ہیں، کہیں ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بولنے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ سوچ سمجھ کر بولنا، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔